السلام علیکم۔ آج جو واقعہ میں آپ لوگوں سے بیان کرنے جا رہی ہوں وہ میری امی سے ایک دوست نے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بار میں اپنی دادی کے گھر ویکینڈ پر گیا اور اپنی دادی کے فلوریڈا جانے کا انتظار کرنے لگا، جو اپنی چرچ کی کچھ دوستوں کے ساتھ جا رہی تھی کیونکہ گھر میں اکیلے وقت گزارنا چاہتا تھا۔ مجھے شدت سے دادی کے جانے کا انتظار تھا، اس لیے میں سونے کے لیے گیسٹ بیڈ روم میں چلا گیا جو کہ دادی کے کمرے سے اگلا کمرہ تھا۔ بیڈ روم میں 2 ٹوینز بیڈ تھے، جہاں ایک پر میں اور دوسرے پر میرا بھائی سو رہا تھا۔ میں سونے سے پہلے اٹھا اور اٹھ کر کھڑکیاں اور دروازے چیک کرنے کے لیے باہر گیا تاکہ تسلی کر سکوں کہ دروازے اور کھڑکیاں ٹھیک سے لاک ہیں۔ دراصل میں جلدی سونے کے لیے بیڈ پر نہیں گیا تھا، دادی کے گھر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے میں بور ہو رہا تھا اور اپنی بوریت دور کرنے کے لیے کافی دیر موبائل استعمال کرتا رہا۔ میں دوبارہ آ کے بیڈ پر لیٹ گیا اور موبائل چلانے لگا۔ تبھی اچانک مجھے باہر سے کسی کی سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ آواز کسی عورت کی لگ رہی تھی جو کہ میرا نام لے رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور جو باہر کا دروازہ تھا اس کی طرف لپکا، لیکن مجھے وہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا تو میں واپس آ گیا۔ پھر سے وہی آواز سنائی دی۔ اس بار میں آہستہ آہستہ جا رہا تھا تاکہ معلوم کر سکوں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس عورت کی بار بار آواز سنائی دے رہی تھی جو کہ مسلسل مجھے میرے نام سے مخاطب کر رہی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ دادی کے کمرے کے پاس سے کوئی عورت میری طرف آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے شیشے سے نظر ہٹا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن ڈائننگ روم کے شیشے میں واضح نظر آ رہا تھا کہ کوئی عورت میری جانب بڑھ رہی ہے اور پھر وہ دادی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دادی کے جالی والے پردوں سے اندر جھانک کے دیکھا۔ اس بار اس کے منہ پر خوفناک ہنسی امڈی، انتہائی پراسراریت سے میرا نام پکارنے لگی۔ میں ڈر گیا اور واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں مڑا میری نظر سامنے ڈائننگ روم والے شیشے پر پڑی جس میں وہ عورت واضح دکھائی دے رہی تھی اور اس کی شکل انتہائی بھیانک ہو گئی تھی۔ میری طرف آنے لگی اور میرے قدم ایسے ہو گئے کہ جیسے جام ہو گئے ہوں اور میں خود کو گھسیٹنے لگا۔ میں رینگتا ہوا اپنے بیڈ پر پہنچا اور رضائی میں سر کر لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سر باہر نکال کے دیکھا تو وہ عورت کمرے کے باہر تھی۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا، اتنی سردی میں بھی مجھے پسینے آ رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تھی، میں نے پھر ہمت کر کے اپنا سر نکال کے باہر دیکھا تو اس بار وہ عورت وہاں پر موجود نہیں تھی، وہ عورت غائب تھی اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں ہمت کر کے کمرے سے باہر آیا تو اب وہ عورت کہیں پر بھی موجود نہیں تھی اور میری دادی بھی جاگ چکی تھی، لیکن اس وقت میں نے دادی سے کوئی ذکر نہیں کیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ساری رات خوف کے مارے نہیں سو سکا۔ جب میں صبح کمرے سے باہر آیا تو دادی فون پر کسی سے چلا کر اس عورت کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ دادی بھی اس عورت کے بارے میں جانتی ہیں۔ کافی بار دادی سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن دادی نے ہر بار ٹال دیا اور میں سمجھ گیا کہ دادی مجھے اس عورت کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی، لہٰذا میں نے دوبارہ دادی سے اس عورت کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کیا۔ لیکن وہ پراسرار عورت مجھے آج بھی یاد ہے۔ امید ہے کہ میری یہ کہانی آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر کے بتائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں اور لائک کریں ویڈیو کو۔ آپ بھی اپنا کوئی واقعہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کا لنک دیا گیا ہے جس میں آپ اپنے واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔